السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ جماعت نحم کا ترجمات القرآن المجید اور اس کا آج سورۃ العنکبوت سٹارٹ ہو رہی ہے، لیسن نمبر 1 سورۃ العنکبوت۔ ان یعنی عین کے ساتھ عنکبوت، عنکبوت کا مطلب ہے مکڑی، عنکبوت کا معنی مکڑی۔ اب سب سے پہلے ہم سورۃ العنکبوت کا تعارف اور مضامین میں سے تعارف کی طرف آئیں گے۔ سورۃ العنکبوت نزولی اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے دو طرح سے ہوتا ہے، ایک نزول کے اعتبار سے ہے اور ایک ترتیب کے اعتبار سے۔ نزول کے اعتبار سے 85 نمبر ہے اس کا، اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 29 ہے، 29 یعنی 29۔ سورۃ العنکبوت کا تعارف، ہیڈنگ دیں گے اس کی۔ سورۃ العنکبوت مکی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ٹوٹل 7 رکوع ہیں اور 69 یعنی 69 آیات ہیں۔ عربی زبان میں عنکبوت کا معنی مکڑی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت 41 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو۔ مکڑی کے جال ہے، بارش ہو رہی ہو، آپ کوئی لینٹر کے نیچے بیٹھے ہیں یا ایک مضبوط چھت کے نیچے بیٹھے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہوتا کہ یہ بارش سے ہمیں محفوظ کرے گی، اور اگر آپ بہت باریک اور ایسے پردے کے نیچے ہوں یا ایسی چھت کے نیچے ہوں تو بھروسہ ہوگا، بلکہ تیز بارش، تیز آندھی کسی وقت بھی اس کو خراب کر سکتی ہے۔ اور مکڑی کا جالا تو آپ پھونک بھی مارے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت رکھا گیا۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے جب یہ سورت نازل ہوئی، یعنی اس کا آپ ہیڈنگ دیں گے زمانہ نزول۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو مشرکین مکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شدید ترین مخالفت کر رہے تھے۔ مشرکین مکہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع سے اپنی قوم میں اعلیٰ صفات اور پاکیزہ بلند کردار کی وجہ سے نہایت مقبول تھے، جو کہ آپ نے کل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھیں سیریز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا۔ حضرت خدیجہ کیوں متاثر ہوئی، حضرت زید کتنا متاثر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، اور کتنے بلند کردار کے مالک تھے، اخلاق میں، کردار میں اور معاملات میں، تجارت میں، ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بلند کردار تھے۔ لیکن جب آپ نے لوگوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، 40 سال تک تو لوگ بڑی محبتیں اور بڑے پیار اور آنکھوں کا تارا سمجھتے رہے، صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، یعنی صادق زبان کا سچا اور امین امانت دار۔ جب آپ نے ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو قوم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالف ہو گئے، ساتھ ہی آنکھیں بدل لی۔ انہوں نے آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں گھڑنا شروع کر دی۔ یہ باتیں سن کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد تکلیف ہوئی، کیونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو امید تھی کہ قوم اس راہ حق میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے گی۔ اب کچھ تھا کہ جو مجھے اتنی محبتیں، میرے ساتھ اتنا پیار کرنے والے لوگ تھے تو یہ یقیناً میرا ساتھ دیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے رویے کا دکھ تھا، اس پر اللہ نے آپ کو اس صورت میں صبر کرنے کی تلقین کی ہے، سبحان اللہ، اور آپ کو تسلی دی ہے کہ مشرکین نے نہ صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نشانہ بنایا، بلکہ دوسرے مسلمان بھی ان کی زیادتیوں سے محفوظ نہ تھے۔ ظلم اور تشدد کے اس دور میں
اللہ نے مسلمانوں کی ہدایت، ان کی تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے سورۃ العنکبوت نازل فرمائی۔ کس کے لیے؟ مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی تسلی کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، ان کو صبر کی تلقین کرنے کے لیے۔ ذہن میں رکھیے، آج ہمیں بھی بہت سے سبق نہیں، بہت سے مورل لیسن یہاں سے ملیں گے نا۔ جی، سورۃ العنکبوت کے مضامین کیا ہے؟ مضمون نمبر 1 انبیاء کی مثالیں ہیں اس سورہ میں۔ نمبر 2 صبر کی تلقین کی گئی ہے، نبیوں کی مثالیں دے کر انبیاء کے واقعات سارے سنا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، آپ کے صحابہ کو، اور ان کو نہیں، قیامت تک کے لوگوں کو۔ نمبر 3 مکڑی کی مثال بیان کی گئی ہے۔ نمبر 4 دلائل توحید دیے گئے ہیں، یعنی توحید کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 5 راہ حق کے مسافروں کی حوصلہ افزائی۔ راہ حق کے مسافر کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں، اللہ کی راہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق جو زندگی گزارتے ہیں، وہ راہ حق کے مسافر آپ بھی بن سکتے ہیں۔ راہ حق کے مسافر آپ بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ہم پہلے نمبر کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت کے مضامین میں سے پہلا مضمون کیا ہے؟ انبیاء کی مثالیں۔ اس سورہ مبارکہ میں انبیاء کرام کی زندگی کو بطور مثال پیش کیا گیا۔ حضرت نوح کے ساتھ کی 950 سال کی ثابت قدمی، 950 سال تبلیغ کی حضرت نوح نے، 950 سال، اور ہماری زندگیاں 60 65 70 سال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ 950 سال یعنی کہ 950 ہزار ہونے کے قریب ہے نا۔ اللہ اکبر، 950 سال۔ اور حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا گیا، ان کی لازوال قربانیاں، کیسے کیسے حضرت ابراہیم کی زندگی میں تلخیاں، سخت حالات آئے اور کیسے کیسے انہوں نے قربانیاں دی۔ حضرت لوط کا قوم کی مخالفت پر صبر بیان کیا گیا۔ حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ کی اپنی قوم سے کشمکش کا ذکر فرما کر مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے گئے۔ ان کو دیکھو، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی قوموں نے کیا کیا، ان کے لوگوں نے کیا کیا۔ تو یہ تھا انبیاء کی مثالیں۔ نمبر 2 پہ صبر کی تلقین۔ کفار مکہ مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، اس پر انہیں صبر کرنے کی ہدایت دی گئی کہ یہ جو تمہیں تکالیف دے رہے ہیں، راہ حق میں جو تمہیں مصیبتیں آ رہی ہیں، ان پہ صبر کرو۔ مسلمانوں کو ہدایت کی کہ ظلم و ستم کے اس دور میں قرآن مجید کی تلاوت، نماز کا اہتمام اور کثرت سے اللہ کا ذکر کر کے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیے۔ جب اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ جب اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ چھوٹے بچوں کی مثال ایک لے لیجئے۔ 2 بہن بھائی ہیں، اگر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو لاڈ میں، پیار میں، محبت میں مار رہا ہے تو وہ چھوٹا بھائی کیا کہے گا؟ بھائی جان اور مار لیں، اور آگے سے ہنستا جائے گا۔ کیوں؟ وہ دونوں آپس میں محبت کر رہے ہیں، وہ آپس میں پیار کر رہے ہیں، اور اس وقت چھوٹا بھائی مار بھی کھا لے گا۔ آپ اپنے بچوں سے کبھی دیکھیں، مار بھی کھا لے گا اور ہنسے گا بھی، خوش بھی ہوگا، اور وہ صرف کھیل کھیل میں ہوگا جیسے۔ لیکن اگر مخالفت میں جب اتر آئیں، غصے میں ہوں ایک دوسرے سے، تو بڑے نے ہاتھ بھی لگایا، پہلے تھا مارا ہے، اور وہ ہنسی ہنسی میں اس کو ٹال رہا ہے کہ اور مار لو، مجھے تو درد ہی نہیں ہوئی، اور جب مخالفت میں ہے تھوڑا سا ہاتھ بھی لگا تو اس نے رونا شروع کر دیا کہ مجھے اس نے مارا ہے۔ چیخے گا، چلائے گا بچہ، پورے گھر میں ادھم مچائے گا، اس نے مجھے مارا ہے، کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو کفار کا ظلم
اگر اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہے تو کفار کا ظلم بہت بڑا بوجھ لگے گا، اور اگر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے تو بہت زیادہ ظلم بھی کچھ معنی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ محبت میں آ کے ہے، وہ پیار میں آ کے ہے، وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں آ کے ہے۔ ایک اور چھوٹی سی مثال دوں، بیویاں ناراض ہو جاتی ہیں شوہروں سے، کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایسے، بیویوں کو غصہ آ جاتا ہے کسی ٹائم میں، بگڑنے پہ ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اس کی اپنی ایک حکومت ہے، اور اس کا اپنا ہی دماغ ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، جب چاہے بگڑے، اور یہ مرضی کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ گھر کے بہت سے حالات، کسی وقت میں بہت گھر کے حالات خراب ہیں اور کمپرومائز کرنے پہ آتی ہے، تو سب کچھ بیچنے پر، سب کچھ دینے پر، سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے شوہر کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ جی میری زندگی آپ کے ساتھ، آپ میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ۔ اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے اگر بنتی نہیں ہے تو کوئی وقت تھا کہ زیور دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے، گھر کی ہر چیز بیچنے کے لیے، جی یہ بھی لے لیں، وہ بھی لے لیں، وہ بھی لے لیں، کوئی بات نہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا اگر دل نہیں مانتا، دل کا تعلق شوہر کے ساتھ مضبوط نہیں ہے، تو ایک نمک سے لڑ پڑی ہے، نمک کی چٹکی سے لڑ پڑی ہے، تیرے گھر کچھ لبا ہی نہیں ہے نا۔ کرتے آج آپ نے سیکھنا ہے۔ ہاں، تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہوگا نا تو پھر بہت سے مصائب ٹل جائیں گے، بہت سے بڑے بڑے بوجھ بھی ہلکے لگیں گے، بہت سی بڑی بڑی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ رب کے ساتھ اس صورت سے ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیسے کرنا ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، چلے بتائیں ذرا۔ نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، ذکر کرنے کے ذریعے، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنے کی وجہ سے، آپ کی سوچ ہر وقت سوچوں میں آپ گم ہوں تو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، آپ اللہ کے بارے میں آپ اللہ کی پہچان کر رہی ہوں۔ کتاب کوئی ہاتھ لگائیں تو نہیں، مجھے وہ دیکھنی ہے جس سے اللہ مجھے یاد آ جائے، اللہ کی کہانیاں، اللہ کے قصے، اللہ کی باتیں، اور قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے جس سے آپ کو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو آپ کو صبر، جب آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا تو یقیناً آپ کے اندر صبر خود بخود آ جائے گا۔ نمبر 3، مکڑی کی مثال۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ حبیب، کفار کے یہ سارے آسرے، ان کے یہ سارے سہارے، کیا سہارے تھے ان کے، کفار کے؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا، بتوں کو پکارنا، ایک دوسرے پر تکیہ لگانا، ایک دوسرے کے سہارے، تو یہ سارے مکڑی کے جالے کی طرح ہے، اور تمام گھروں سے کمزور ترین گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ کمزور ترین، تمام گھروں میں کمزور ترین گھر، آپ کے کسی بھی گھر کے کونے میں جالے کے ساتھ گھر بناؤ، آپ پھونک مارے اڑ جائے گا۔ جو ایسے کمزور گھروں میں بستا ہو اور پھر قہر خداوندی کی بجلیوں کو دعوت دے رہا ہو، شرک کر کے، بدعت کر کے، اس سے زیادہ احمق بھی اور کوئی ہو سکتا ہے؟ سب سے پاگل، احمق شخص وہ ہے جو کمزور گھر میں رہ کر کیا کرتا ہے، اکڑتا ہے۔ اور مشرک کا حال ایسا ہی ہے۔ یہ مشرکین کی مثال دی گئی ہے مکڑی کے جالے کے ساتھ، کافرین کی۔ نمبر 4، دلائل توحید۔ سورۃ العنکبوت میں توحید پر جو دلائل دیے گئے ہیں وہ اس قدر مؤثر ہیں کہ خود بخود قلب و روح میں نقش ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن ان سے فائدہ وہی شخص اٹھا سکتا ہے جس کے دل میں حق کی طلب ہو۔ ہر بندے کو نہیں سمجھ آتی توحید کے دلائل، جس کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی بندھی ہوئی نہ ہو، جس کے دل میں تعصب نہ ہو،
آنکھوں پر تعصب کی پٹی نہ ہو، جو راہ حق کا متلاشی ہو، صرف اس کو دلائل توحید سمجھ آ سکتے ہیں۔ اور نمبر 5 پہ راہ حق کے مسافروں کی حوصلہ افزائی۔ اس سورہ کے آخر میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت سی راہیں کھول دیتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں کوششیں کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو دوڑتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو نکلتے ہیں، اللہ ان کے لیے بہت سی راہیں کھول دیتا ہے، مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور ہر تنگی سے نجات دے دیتا ہے، ہر پریشانی سے نکلنے کا، ہر غم سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جو کسی مسلمان کی حاجت کے لیے نکلا، حاجت کسی ضرورت کسی بندے کی ضرورت کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اس کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ دوسروں کی ضروریات کے لیے کوشش کیا کریں، دوسری کو ضروریات کو کہ پورا کرنے کے لیے، ان کی ضروریات کو ختم کرنے کے لیے، ان کے مشکلات کو آسانی میں بدلنے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہے۔ دوسروں کے مسائل کو سمجھیں، دوسروں کی پریشانی کو سمجھیں، دوسروں کے دکھ کو دکھ سمجھیں۔ تو یہ تھے ہمارے سورہ حق، سورۃ العنکبوت کے مضامین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔